یہ کہانی ہے اس خوش نصیب کی جس نے 40 سال کی عمر میں ایک معجزہ رونما ہوتے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ شخص کون ہے اور اس نے رات کو اپنے کمرے میں کیا دیکھا؟ 27 روزے کی یہ رات تھی اور میں سویا ہوا تھا، یک کمرے میں ایک بہت زیادہ روشنی ہو گئی اور ایک آواز آئی، 3 مرتبہ یہ آواز آئی ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اب آپ ہمارے دینی بھائی بن چکے ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں۔ تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس رات کو واقعہ کیا پیش آیا؟ رات کا کون سا وقت تھا؟ آپ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ کیا ہوا تھا کہ جس کے بعد آپ کے دل میں ایک طلب جاگی کہ میں اب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ جی میں رات کو سویا ہوا تھا، یہ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، سحری سے پہلے کا ٹائم تھا، اور 27 روزے کی یہ رات تھی اور میں سویا ہوا تھا، یک کمرے میں ایک بہت زیادہ روشنی ہو گئی جی۔ اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اور ایک آواز آئی، 3 مرتبہ یہ آواز آئی ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو کہ نا یہ روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی ٹھیک ہے۔ اور جیسے پہلے لائٹیں بند تھی اسی طرح تاریکی کمرے میں ہو گئی۔ پھر میں نے جلدی سے اٹھ کے نا لائٹ آن کر دی اور بہت میں گھبرایا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہو گیا، اور میں پھر ساری رات سو نہیں سکا، اسی کشمکش میں رہا۔ تو اس سے پہلے 2-3 دن پہلے ہمارے دفتر کے سینئر ایسوسیٹ ہیں سمیع درانی صاحب، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ درانی صاحب آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو درانی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو اچھا راستہ دکھائے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے۔ جی۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اور رات کا وقت کیا تھا؟ کس وقت آپ نے نور دیکھا اور نور کس طرح تھا کہ پورے کمرے میں پھیل گیا تھا؟ جی اور کسی کو اٹھایا تھا آپ نے، اپنے بیٹے کو یا کسی کو؟ نہیں، وہ بیٹا میرا نا خود ہی اٹھ گیا تھا، جب یہ روشنی جا رہی تھی نا تو تب وہ اٹھ گیا تھا۔ تو پھر اس نے بھی مجھے کہا کہ پاپا یہ کیسی روشنی تھی؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، بس ویسے لائٹیں نا جل رہی تھی، کبھی جل رہی تھی کبھی بند ہو رہی تھی۔ تو وہ بھی تقریباً میرے ساتھ نہیں سویا، وہ بھی صبح تک جاگتا رہا، اور صبح جب 6 بجے کا 6:30 بجے کا ٹائم ہوا تو پھر وہ سو گیا تھا، لیکن میں نہیں سویا۔ پھر صبح جیسے میں نے درانی صاحب سے رابطہ کیا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور درانی صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو جو کہ نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا راستہ، دین کا راستہ دکھا دے، وہ سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس واقعے کے کتنے روز کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو سکون کتنا ملا؟ آپ کی جو بے چینی تھی وہ کم ہوئی اس کے بعد؟ جی بہت کم ہو گئی، بہت تسلی اطمینان ملا ہے۔ یہ 27ویں روزے والے دن یہ میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے، اور 24 مئی کو جو کہ نا میں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ کچھ جو عزیز تھے ان کو پتہ تھا، کچھ کو نہیں پتہ تھا، لیکن اب تو چونکہ سب کو پتہ چل گیا، جی۔ کچھ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے اور کچھ کا رویہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ جو کہ نا میرے اس فیصلے سے مطمئن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسلام جو دین ہے یہ بہادروں کا دین ہے، تو یہ انسان کو اندر سے نا مضبوط کر دیتا ہے، بہادر کر دیتا ہے۔ آپ کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کی فیملی آپ کے اگینسٹ ہے، پھر بھی آپ نا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں جس نے میرے اگینسٹ نہ ہو جائے، تو آپ اندر سے خود کو کتنا مضبوط محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ملتی ہے، جی۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ وہ میری حفاظت کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوتے ہیں، وہ مطلب کہ پیدا ہوتے ہی ان کے والدین ان کو دین اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن آپ جیسے کہ آپ نے خود اسلام کو آبزرو کیا اور اسلام قبول کیا، اس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے کتابوں میں پڑھا، اسلامی کتابوں میں، کہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، تو یہ جان کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ جو دفتر کے کلیگ ہیں، عملے کے دوست ہیں،
وہ بھی مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جیسا ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا دین اسلام میں آپ داخل ہو چکے ہیں, اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ حج پر جانے کی, عمرے پہ جانے کی خواہش ہے اب آپ کی؟ چودھری عبدالقدوس سول صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب میں عمرے پہ جاؤں گا تو آپ کو ساتھ دے کے جاؤں گا. اب میں اسی انتظار میں ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی, جب وہ جائیں گے تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ جاؤں گا. جی انشاءاللہ آپ جائیں گے. تو یہ بتائیں کہ آپ اس آفس میں پچھلے 22 سال سے کام کر رہے ہیں, آپ اس آفس میں خود کو کیسا محسوس کرتے تھے کہ جس دفتر میں سبھی مسلمان ہیں, آپ مسلمان نہیں تھے پچھلے کئی سالوں سے, اتنے سالوں میں آپ نے کیسا محسوس کیا ان سب کے بیچ میں؟ جی بہت اچھا محسوس کیا ہے. سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, جی. بہت عزت کرتے تھے. دین اسلام میں آنے کے بعد اب تک آپ دین اسلام کو کتنا سمجھ رہے ہیں, کتنا پڑھ چکے ہیں؟ جی ابھی تو ابتدا میں آہستہ آہستہ جو کہ نا دین کی باتوں کو سیکھ رہا ہوں. جی وضو سیکھ رہا ہوں, نماز پڑھنا سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نماز پڑھی ابھی تک آپ نے؟ جی ابھی تک تو میں نے وضو سیکھا ہے. جی. تو ابھی نا چودھری صاحب نے میرے لیے ایک قاری کا بندوبست کیا جو مجھے مذہب کی تعلیم دے گا. جی. تو انشاءاللہ میں ان سے سیکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے دین اسلام کے بارے میں آپ کے جو بخاری صاحب ہیں جو ایسوسیٹ ہیں یہاں پہ آفس میں, ان سے کافی کچھ سیکھا پہلے, ان کی تعلیم ان کے مطابق آپ نے کیا کیا اب تک سیکھا ہے؟ یہ جو اسلام کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے, تو آپ جو کہ نا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں, تو آپ ایسا کہ آپ ہمارے بھائی بن جائے, دینی بھائی بن جائے. بھائی تو آپ ہمارے ہیں, اور بہت عزت کرتے تھے پہلے بھی, لیکن جب میں چینج ہو گیا تو ان کی محبت زیادہ بڑھ گئی. صحیح ہے. آپ کی جو وائف کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, ہمیں اس کا افسوس ہے, دکھ ہے. اب آپ کے بچے ہیں, تو ان کو آپ جیسے کہ آپ نے خود اسلام قبول کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی خود اسلام قبول کریں, یا آپ انہیں کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کرو, آپ کا باپ مسلمان ہو گیا؟ نہیں جی, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو کہ نا وہ خود ہی, جیسے میں خود اسلام میں آ گیا ہوں, تو میں بھی ان کی مرضی پہ انہیں چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اور وہ انشاءاللہ وہ بھی جو کہ نا اسلام کو قبول کر لیں گے. بالکل, دین میں کوئی جبر ویسے بھی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد رمضان چودھری صاحب موجود ہیں, جن کے پاس محمد طاہر پچھلے 20 سال سے کام کر رہا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, یہ بتائیے گا کہ محمد طاہر آپ کے پاس کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھا, کیسے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا؟ آپ نے اس کی تبلیغ کی, کس طرح سے وہ اسلام کے دائرے میں آیا؟ ان کا نام پہلے طاہر بھٹی تھا, جی. تو اب ماشاءاللہ ان کو جو اللہ نے نیا نام دیا ہے, اب وہ محمد طاہر ہیں ماشاءاللہ سر. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد. یہ میرے دفتر میں 22 سال سے کام کر رہے ہیں, آفس بوائے کے طور پہ ہی آئے تھے. صحیح. تو ان 22 سالوں میں میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی ایمانداری سے اور انتہائی دیانتداری سے انہوں نے اپنا کام کیا, اور میرے سارے دفتر میں جتنے وکلا صاحبان ہیں سب کا دل جیتا ہے اور سب کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی ان 22 سالوں میں کبھی ان کو اس طرح کا احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ ہو یا آپ کے ہاتھ سے ہم کو کھائیں پئیں گے نہیں, یا آپ جس طرح کوئی کچھ لوگ یہ میں سمجھتا ہوں ان کی کام علمی ہے, یا ان کو سمجھ نہیں, ان کی ناسمجھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے یا پرٹیکولرلی تو اس کے ساتھ رہنا سہنا یا اس کے ہاتھ سے کھانا پینا شاید مناسب بات نہیں ہے. حالانکہ ہمارا تو مذہب یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات کرنا, حتیٰ کہ اہل کتاب عورت سے شادی کرنا تک جائز ہے. ہم نے بھی اس کو بچے کو اس دفتر میں بہت ایک برادرانہ اور ایک جس طرح محبت والا اور شفیقانہ قسم کا, سب میرے سمیت سب باقی جتنے دفتر میں کولیگ ہیں سب نے یہ سلوک ان کے ساتھ کیا. تو کبھی ہم نے ان کو انڈیوس نہیں کیا, کبھی ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ یہ اپنا مذہب تبدیل کریں یا یہ اسلام قبول کریں. تو ایک حادثہ ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس موجودہ جو ابھی رمضان شریف گزرا ہے روزوں سے پہلے, ان کی مسز کا, ان کی بیوی کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا. وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں, ان کا وہاں سے پاؤں سلپ ہوا, وہ سر کے بال نیچے گر گئیں اور ان کو
شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے گئے. یہ دفتر میں تھے, یہیں ان کو فون آیا تو یہ جلدی سے گئے, لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں, اللہ کے پاس چلی گئی. تو ان کے دل کے اوپر بڑا اس کا بھی اثر تھا. ہم سب دفتر کے لوگ بھی گئے, جا کے اس کے ساتھ ہم نے کنسول کیا. تو یہ جب دفتر واپس آئے کچھ دنوں کے بعد, ان کے جتنی رسومات تھیں وہ کرنے کے بعد, اچھا مجھے یہ بھی اب پہلی بار ہی پتہ چلا کہ یہ تیسرے دن دعا بھی کرتے ہیں جس طرح ہم کول خانی کرتے ہیں. یہ 10 دن بعد جس طرح ہم 10ویں کا ختم دلواتے ہیں, یہ اس طرح کا بھی کوئی سیریمنی ختم وغیرہ یا کوئی دعا وغیرہ کرتے ہیں. جی. اور 40 دن بعد بھی یہ دعا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. یہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھا, اب انہوں نے کیا تو مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا. یہ واپس آئے تو میرے پاس سید بابر بخاری صاحب ہیں, وہ آئے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس بچے کی مسز کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہنے لگے اس کو بلائیں ذرا, ہم ان سے فاتحہ خوانی کر لیں. تو میں نے کہا شاہ صاحب وہ فاتحہ خوانی نہیں, آپ دعا کر دیں اس کے لیے, یہ بچہ فاتحہ خوانی تو نہیں ہو سکتی. اچھا وہ شاہ صاحب جب جانے لگے تو یہ بھی شاہ صاحب کے پیچھے چلا گیا. تو اس نے شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب میں بڑا پریشان ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. یہ بات مجھے شاہ صاحب نے بعد میں بتائی. وہ کہتے ہیں میں نے بڑی دعا کی اس کے لیے کہ یا اللہ تو اس بچے کو کوئی روشنی دکھا دے. ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, تو کو ہماری شرم رکھ لے, لاج رکھ لے, کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی روشنی ڈال دے کہ یہ مسلم ہو جائیں. وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی, یا دفتر میں جتنے لوگ تھے باقی سارے ان میں سے کسی کی سن لی. تو اس نے محمد طاہر نے خود ہی اظہار کیا. سمیع درانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود ہیں, میرے دفتر کے سینئر ایسوسیٹ ہیں, میرے کولیگ ہیں, ساتھی ہیں, پچھلے 30 سال سے میرے ساتھ ہیں. تو درانی صاحب سے جب انہوں نے اظہار کیا تو کئی سوالات کیے اور اپنی یہ منشا بتائی کہ میری بیوی جو اللہ کے پاس چلی گئی وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ہم جو ہے اسلام قبول کر لیں. تو ان کو تو اللہ نے موقع نہیں دیا, وہ حادثاتی طور پہ چلی گئی. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے. تو درانی صاحب نے ان کو پھر بتایا مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, جتنا ان کو نالج تھا انہوں نے سمجھایا اس کو. بیٹا آپ سوچ سمجھ لو, آپ نے اپنا مذہب چھوڑنا ہے, آپ نے مسلمان ہونا ہے, آپ نے اپنے فیملی بھائی بہن سب چھوڑنے ہیں. تو آپ اچھی طرح سوچ لو ہفتہ 10 دن, تو پھر بتانا آپ. جی ٹھیک. تو اس دوران میں عید آ گئی. عید کے بعد یہ واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا, بتایا درانی صاحب نے کہ نہیں وہ تو ڈٹرمنڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل اسلام قبول کرنا ہے. پھر میں نے ان کو اپنے پاس بلایا. میں نے کہا بیٹا آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. دیکھو بیٹا آپ 22 سال سے یہاں پہ ہیں, ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑو اور آپ اسلام قبول کر لو. اگر آپ کا اپنا دل چاہتا ہے تو پھر بھی بیٹا آپ ہفتہ 10 دن اور سوچو. اس کے بعد اگر آپ پھر بھی ڈٹرمنڈ ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر میں بیٹا ہم حاضر ہیں, پھر ہم آپ کو ضرور جو ہے اپنا بھائی بنائیں گے, دینی بھائی بنائیں گے. تو ہفتے 10 دن بعد انہوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں جی بالکل میں تو ایک لمحہ گزارنا میرے لیے مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوپر رحمت کر دی اور وہ روشنی مجھے دکھا دی ہے. تو پھر ہم نے اپنے دفتر کے سارے کولیگس کو یہ اطلاع دی, 25-30 جو وکلا ہمارے دفتر سے منسلک ہیں, پھر سب کو یہاں دعوت دی. سب لوگ آئے جن کی یہ خدمت کرتے رہے, جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے. تو وہ سب پھر اکٹھے ہوئے دفتر میں اسی میں ہی. پھر وہاں انہوں نے مطلب اسلام قبول کیا, انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور باقی جو آیات قرآنی تھی وہ ان کو پڑھائی گئی. پھر دعا کی. فیصلہ محبوب ملک صاحب ہے میرے دفتر میں, میرے ایسوسیٹ, انہوں نے دعا کی. میری وائف ہیں انہوں نے دعا کی. عبدالقدوس سول صاحب میرا بیٹا جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ان کو کلمے پڑھائے. اور پھر ساری فوٹوگرافی ہوئی. تو مٹھائی تقسیم ہوئی, کھانا ہوا اس دفتر میں خوشی کا. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے دین قبول کر لیا. تو اب ہم ان کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ان کو دینی علم بھی سکھایا جائے. ان کے لیے قاری صاحب کا بھی اہتمام ہم کر رہے ہیں, وہ ان کو نماز سکھا دیں, وضو کا طریقہ, جو بھی باقی مطلب ضروری دینی فرض معاملات ہیں اس کے بارے میں ان کو وہ تعلیم دیں, وہ ہم کریں گے. اور دوسرا ان کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اب آپ اپنی برادری, اپنا گھر بار, اپنا سب چھوڑ چکے ہیں, تو انشاءاللہ میرے دفتر کے سارے کولیگس میرے سمیت ہم سب مل کے تو جو بھی ان کی مالی مدد ہے وہ بھی ہم کریں گے.
جو باقی ان کی ضروریات زندگی ہیں، کیونکہ اپنی یہ برادری کو، اپنے خاندان کو تو چھوڑ چکے ہیں، جی بالکل آپ تو ان کا ہم یقیناً انشاءاللہ خیال رکھیں گے، اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اوپر مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان کو اس پہ قائم رکھے، اور یہ دین پہ جائیں واپس، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نوازے جس طرح دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی ہے۔